السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کین ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے ہوں بڑے ہوں ان سب کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں پر ٹیکنالوجی نے ترقی تو بہت زیادہ کی ہے، اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا، میڈیکل کے شعبے میں، بزنس کے شعبے میں اور آئی ٹی کے شعبے میں جو ہے انسان چاند سے آگے مریخ تک پہنچ چکا ہے، لیکن وہ اپنے رشتوں کی اقدار کو کھو رہا ہے۔ اگر جیسے کہ یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے اور موبائل ہے، اس کے سب سے بڑے جہاں پر فائدے ہیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں کہ آج کل جو بچے، خاص کر اگر ہم ان کی بات کریں گے تو وہ جو بچے ہیں اور والدین کے درمیان جو رشتہ ہے وہ دوری بہت زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ والدین یا بچوں نے اپنے والدین کو ایک مالی ڈیل بنا رکھا ہے، والدین کے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، اور جو بچے ہیں ان کو والدین کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارا موبائل ہے، کیا اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو والدین ہیں اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا دوری زیادہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے؟ اور ہم بات کریں گے مس نبیہ سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مس نبیہ، یہ بتائیں کہ جو آج کل بچوں اور والدین کے درمیان جو ہے دوری ہے وہ بڑھتی جا رہی، کیا اس کا جو ذریعہ ہے وہ موبائل فون ہے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں، والدین کی تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، اور پہلے جو ہماری جنریشن تھی نا، اس کے بعد جو جنریشن زی ہے، ہماری جنریشن تک لوگوں نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور ساتھ میں والدین کی قدر و قیمت، والدین کی عزت، احترام، بڑوں کا ادب، یہ سب چیزیں جو ہمیں ہمارے والدین سے گفٹ میں ملی ہیں اور ہم نے سیکھی بھی ہیں۔ لیکن آج کی جو جنریشن زی ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں والدین سے کھچاؤ، والدین کی نافرمانیاں، والدین کا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کنیکشن نہ ہونا، بچوں کو ٹائم نہ دینا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جب آپ چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں اور بچے جو ہے وہ چھوٹی عمر میں والدین بن جاتے ہیں، ذمہ داری زیادہ پڑ جاتی ہے، تو وہ جو ذمہ داری والے کندھے ہوتے ہیں نا، وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن وہ والدین بن جاتے ہیں۔ اب ان والدین نے جن کی ابھی اپنی تربیت پوری مکمل نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے بچے کی آگے کیا تربیت کرنی ہے؟ انہیں کیا پتہ کہ چھوٹے بچے کو جو ہے وہ گرو کیسے کرنا ہے، چھوٹے بچے کی جو ہے وہ کیا چیز ماننی ہے، کون سی بات ماننی ہے، کون سی نہیں ماننی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بات سوچتی ہوں کہ آج کے جو والدین ہیں اور جو اس سے پہلے کے والدین تھے، ان میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ایج ڈفرینس بھی ہے، اور ایج ڈفرینس اس کائنڈ آف سینس میں کہ آج 18 سال کے بچے اور بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، وہ 18 سال کا بچہ بچی جو ہے وہ اس رسپانسبلٹی کو لینے کے قابل نہیں ہے۔ 20 سال میں بھی جو ہے وہ بچوں کو یا بچیوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ان کا وہی بچپنے کا سپیل چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچپن میں آ کر جو ہے وہ اگر ماں باپ بن جاتے ہیں تو ان کا بچہ بھی اسی بچپن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اچھا مس نبیہ، اگر اس جین زی سے ہم پہلے دیکھیں تو آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے والدین تھے یا اس سے پہلی جو جنریشن تھی، وہاں پر شادیاں تو بہت جلدی ہوتی تھی، لیکن اس پہ رسپانسبلٹی ہوتی تھی اور جو والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک رشتہ وہ قائم رہتا تھا۔ لیکن آج کل کے جو دور میں ہے وہ جو ان بچوں کی یعنی کہ شادیاں بھی لیٹ ہو رہی ہیں، لیکن جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ دیکھیں، شادیوں کی عمر ہوتی ہے، شادی کی ایک اسپیسیفک عمر ہے۔ اگر آپ اس عمر سے پہلے شادی کریں گے تو بھی شادی جو ہے وہ کامیاب کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور شادی کی عمر نکل جانے کے بعد بھی شادی کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو شادی کی ایک جو عمر ہے مڈ، جس میں آپ جو ہے وہ 20 سال سے اور 25-27 سال تک جو ہے وہ شادی کے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی 27 سال تک شادی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، ضروری ہے۔ اگر 30 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو شادی ہو جانی چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ تو 30 سال بھی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے۔ 30 سال میں بھی انسان جو ہے وہ بہت ساری بے وقوفانہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ 30 سال کے بعد جا کے انسان جو ہے وہ سمجھداری کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کو سمجھ آنے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو چیزیں معاملات ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم کردار اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کو پہلے خود سمجھنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں بچوں سے زیادہ تربیت آج والدین کی ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کے لیے کوئی ایسی انسٹیٹیوشنز یا تو کھولنے چاہیے، کیونکہ آج کی جو جنریشن زی ہے وہ اچھے والدین ثابت نہیں ہو سکتے، بالکل، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسم و رواج کیا ہیں، ثقافت کیا ہے، طور طریقے کیا ہیں، بزرگوں کی اہمیت کیا ہے، بڑوں کی اہمیت کیا ہے۔ آج لوگوں نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ رشتوں کی قدر ہم میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم تربیت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ والدین مان لیں اس چیز کو، یہاں ناکامی ہے،
اور ہماری جو جنریشن ہے اس میں بھی ناکامیاں ہیں. وہ بھی کوئی پرفیکٹ جنریشن نہیں ہے کہ ان میں ناکامیاں نہیں ہیں یا وہ بہت کوئی پرفیکٹ جنریشن ہے. ہاں اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی ہم سے بہت قیمتی ہیں, اور وہ پھر بھی ہم سے بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھدار ہے, اور ہم سے جو ہے وہ زیادہ چیزوں کو اور معاملات کو سمجھنے والے ہیں. یہ تربیت ہے. والدین کی تربیت میں والدہ کی تربیت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ایک ماں کیونکہ گھر میں بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے, سائیکلوجیکل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زیادہ ایموشنز کنیکٹ ہوتی ہیں. 9 ماہ بچے کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہے, دنیا میں لے کر آتی ہے, پھر اس کے بعد دنیا میں جو ہے وہ اس کو ہنسنا کھیلنا بولنا کھانا پینا سب وہ ماں کی گود میں جو ہے وہ سیکھتا ہے. یعنی ماں کی گود پہلی درس گاہ ہے بچے کے لیے. تو وہ اگر ماں خود ہی نان پروفیشنل ماں ہوگی, اس کو پروفیشنلزم کا پتہ ہی نہیں کہ بھائی میں نے پروفیشنلی جو ہے وہ بچے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, یا بچے کو جو ہے وہ اپنی اسلامی اقدار یا مذہب سے دور ہوگی وہ, یا پھر اس کو جو ہے وہ اپنے طور طریقوں یا ثقافت اقدار کا پتہ ہی نہیں ہوگا, خاندان کا نہیں پتہ ہوگا, بڑوں کی اہمیت عزت کا نہیں پتہ ہوگا, تو وہ اپنے بچے میں کیا کنورٹ کرے گی. تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے پیار اور سکون جو ہے وہ اپنے موبائل میں تلاش کرتے ہیں؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں, اور ایسا ہے کیونکہ آج کے جو والدین ہیں وہ مادیت پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے پیسہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جتنا پیسہ بھریں گے, بچوں پہ جتنا پیسہ انویسٹ کریں گے, اتنے ہی بچے اچھے اسکول میں جو ہے وہ پڑھیں گے, تو وہ زیادہ تربیت یافتہ زیادہ تعلیم یافتہ جو ہے وہ نکلیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں کہ تعلیم یافتہ ہونا اور تربیت یافتہ ہونا 2 مختلف چیزیں ہیں. تعلیمی یافتہ تو ہم ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈگری مل سکتی ہے, ہم تعلیمی یافتہ ہو گئے, لیکن تربیت کہاں رہ گئی؟ پہلے کام ہوتا تھا تعلیم اور تربیت دونوں پہ, گھر سے بھی اور اسکول سے بھی. آپ جب اسکول سے گھر واپس جاتے تھے تو ہوم ورک کے لیے جو ہے وہ آپ کی والدہ پورا آپ کا جو ہے وہ ڈائری چیک ہوتی تھی. آج کہاں والدین کے پاس اتنا ٹائم ہے, والدہ بھی جاب کرتی ہیں, والد بھی جاب کرتے ہیں, دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہیں. بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ لیکن اگر بچوں کی تربیت موبائل فون کر رہا ہے. دیکھیں اگر والدہ جاب نہیں بھی کر رہی تو وہ بچوں کو کیا کرتی ہے کہ اگر اس نے کوئی کام کرنا ہو یا کوئی اور مصروفیات ہو تو وہ بچوں کو موبائل دے دیتی ہے, جس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان جو گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا. دیکھیں سوشل میڈیا پہ آنے والی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بڑی نیگیٹیوٹی کا باعث بن رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک شخص کی سوچ تو ہو سکتی ہے, پورے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی ایک شخص اپنی سوچ کی بیس پر وہاں پہ بات کرتا ہے اور وہ پھر سارے میں جو ہے وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے, اور پھر اس وائرل ہوئی ہوئی چیز کو اٹھا کر جو ہے وہ لوگ اس پہ تبصرے شروع کرتے ہیں, اور جو چیز ٹرینڈ بنتی ہے اسی کے پیچھے جو ہے وہ ریڈیو والا بھی لگ جاتا ہے, اسی کے پیچھے کوئی ڈاکٹر بھی لگ جاتا ہے, اسی کے پیچھے پروفیسر بھی لگ جاتا ہے. سب ویوز کمانے کی گیم میں لگے ہیں, تربیت کرنے کی گیم میں کوئی نہیں لگا. تربیت جو ہے وہ کرنے والے لوگ چلے گئے, اور ہر آدمی یہاں پر کانٹینٹ بنانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے, اور وہ بھی بے وقوفانہ حرکتیں. کانٹینٹ ہے یہ, مجھے بتائیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ولاگنگ کر رہے ہیں, یہ کانٹینٹ ہے. آپ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کسی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, کسی کی ذاتیات پہ حملے کر رہے ہیں, یہ کانٹینٹ ہے. یہ تو بہت اچھا ہوگا نا. گورنمنٹ نے بھی ایک لا پاس کرنے جا رہی ہے جس میں جو فیملی ولاگنگ ہو گئی اس کے اوپر اس کو قید کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائے جا رہے ہیں. یہیں پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر ایک بات کی تھی کہ بہت جلدی بے حیائی کرنے والے اور بے حیائی کے مرتکب ہونے والے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والے, الزامات لگانے والے اور دھوکے باز یوٹیوبرز یا جو اس طرح کے اپنے آپ کو انفلوئنسرز کہتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ادارے لے کر آئیں گے. اس وقت میری اس بات کو بڑا جو ہے وہ نارمل لیا گیا تھا. میں نے آج سے کوئی 6 مہینے پہلے اس چیز کی تصدیق کر دی تھی اور مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا, اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے والدین اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک مالی ڈیل نہیں بن چکا ہے, وہ کہ جی صرف والدین بچوں کو پیسہ دیں گے اور وقت ان کو بالکل نہیں دیں گے, تربیت میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا, وہ صرف پیسے دیں گے, وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کر دیں گے, لیکن تربیت کے لیے اپنے بچوں کو وقت دینا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. والدین پیسہ کمانے کے چکروں میں بیزی ہیں, والدین بچوں کو لگژری لائف دینے کے لیے بیزی ہیں, والدین بچوں کو اچھا کھانا اچھے کپڑے پہنانے کے لیے جو ہے وہ بیزی ہیں, لیکن والدین ایک اچھا انسان بنانے میں بیزی کیوں نہیں ہے؟ آج کے والدین کیوں بیزی نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت آیا پہ چھوڑ دی ہے, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کام والیوں پہ چھوڑ دی ہے. کام والی بچیاں رکھی ہوئی ہیں بچوں کو سنبھالنے کے لیے, وہ بچیاں اپنے ہاتھ سے بچے کو گرا بھی سکتی ہیں, وہ بچیاں بھی خود بچیاں ہیں, ان کی ابھی عمریں جو ہے وہ اتنی کم ہے. یہ اس طریقے سے آپ ایک بچی کی زندگی جو ابھی خود چھوٹی ہے اسے چھوٹا بچہ سنبھالنے کے لیے آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں, یہ کوئی سینس آف ہیومر ہے؟
ایک چھوٹے بچے سے آپ گھر کا جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اس کو مارتے پیٹتے ہیں, تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. آپ کا بچہ گھر میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے, آپ کا بچہ کیا جو ہے وہ سیکھے گا؟ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. تربیت ہے, بالکل یہ تربیت ہے. آپ اپنے گھر سے تربیت کریں. آپ کے گھر میں جو نوکر ملازم آپ کے جو ہے وہ رہتے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے یہ آپ کے بچے آبزرو کر رہے ہیں. آپ میاں بیوی کا آپس میں کیا سلوک ہے بچے آبزرو کر رہے ہیں. آپ ایک دوسرے سے کس لینگویج میں بات کرتے ہیں, آپ کا جو ہے وہ ٹیمپو کیا ہے, ٹون کیا ہے بات کرنے کا. دیکھیں ہر انسان کے بات کرنے کا ایک ٹون ہوتا ہے. جس طرح ہر انسان کی شخصیت کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے, اسی طرح ہر انسان کی بات کرنے کا ایک ٹون ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون سی اس کی ٹیوننگ ہوئی ہے اور یہ کون سے ٹون سے بات کر رہا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس ٹائم اگریسو ہے, یہ بندہ اس ٹائم سمجھانے کے موڈ میں ہے, یہ بندہ اس ٹائم آپ کی تذلیل کے موڈ میں ہے, یا یہ بندہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. میاں بیوی جب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر آتے ہیں تو وہ یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ سامنے بچہ بیٹھا یہ ساری حرکتیں آپ کی آبزرو کر رہا ہے. وہ بچہ سیکھ رہا ہے, آپ کے عمل سے سیکھ رہا ہے. پیسہ کمانے کے لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا, ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت نہیں, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں. بچوں کے لیے پیسہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا آپ خود میٹر کرتے ہیں والدین. ایگزیکٹلی. آپ بچوں کے ساتھ جب تک خود ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے, بچوں سے ان کے حال و احوال خود نہیں پوچھیں گے, بچوں کے لیے ٹائم نکال کے ان کے ساتھ وقت خود نہیں گزاریں گے, انہیں باہر پکنک پہ نہیں لے کے جائیں گے, بچے کے ساتھ بچہ نہیں بنیں گے, بچے کے لیے ایکٹیویٹی کریٹ نہیں کریں گے, بچے کی جو ہے وہ جو سٹڈیز ہیں اس کی جو اکیڈمک سچویشن ہے اس پر غور نہیں کریں گے, بچے کی ٹیچر سے جا کے خود ملاقات نہیں کریں گے, تب تک آپ ایک اچھے پیرنٹ ثابت نہیں ہو سکتے. اچھا اس میں یہی نیگلیکشنز ہیں. بالکل. یہ دیکھیں آپ نے یہ بڑا اچھی بات کی تھی. میرے سامنے ایک میرے اپنے عزیز ہیں, میری اپنی فیملی میں ہوا کہ دونوں وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. جب ان کا پہلا بچہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا, کیونکہ آؤٹ آف اسٹیشن تھے, لاہور میں ان کی جاب تھی, تو انہوں نے جو ہے نا اپنی ایک میڈ رکھ لی بچے کے لیے. آپ یقین مانیں کہ وہ بچہ جو آج ہے وہ بچہ جو ہے نا وہ آٹزم کا شکار ہو چکا ہے وہ. اور اس کے بارے میں جب ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جو اپنا میڈ تھی اس نے اس کے ساتھ اپنا, ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں وہ خود بچے ہوتے ہیں, تو وہ جو رویہ ہوگا مار پیٹ کا رویہ اختیار کیا ہوگا, تو یہ والدین کے لیے تو یہ بڑا یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. دیکھیں جب ماں کام کرنے والی ہو نا یا باہر نکلنے والی ہو, ایسے بچوں کی تربیت اگر آپ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر, اپنے جاننے والوں پر, اپنے گھر میں کام کرنے والوں پر چھوڑ دیتے ہیں تو بچے مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں, بچے جو ہے وہ فوبیاز میں آ جاتے ہیں, خوف محسوس کرتے ہیں, ڈر کی کیفیت ہوتی ہے, وہ انزائٹی پیشنٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے وہ سٹریس اور ڈپریشن کا مریض بننا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں سویر قسم کے ڈپریشنز آ جاتے ہیں, جس میں ہم اس کو خدا نہ خواستہ اگر ہم 15 سال سے بڑی عمر کے جو ہے وہ نوجوانوں کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ MDD میجر ڈپریسو ڈس آرڈر جو ہے وہ یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ڈس آرڈر ہے جس کو ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایسے بچے جن کے ساتھ کوئی پاس ٹراما چل رہا ہوتا ہے, کوئی مار پیٹ یا تشدد کے واقعات چلتے ہیں, یہ بچے کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. اور ایسے والدین جو بچوں پہ توجہ نہیں دیتے, یہ انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری خاص بات میں ایک یہاں پر جو ہے وہ بات لازمی کرنا چاہوں گی کہ وہ بچے جو جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں, ایسے بچے جو اپنے ملازموں کے ہاتھوں یا اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں جو ہے وہ جنسی تشدد میں ملوث جو ہے وہ ان کے رشتہ دار پائے جاتے ہیں, ایسے بچے ذہنی طور پر اتنے ویک ہو جاتے ہیں, اتنا خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں کہ وہ سوشل انزائٹی میں آ جاتے ہیں. اور یہ سوشل انزائٹی ان کو پراپر طریقے سے ڈیمیج کر دیتی ہے. وہ کبھی بھی لوگوں میں اس طریقے سے نہیں جاتے, بیٹھتے نہیں, اپنی بات اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے. اور اگر ماں باپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں ڈرائیور نے مجھے جو ہے وہ بیڈ ٹچ کیا تھا, یا ہمارے گھر کے جو ہے وہ کسی شیف نے یا ملازم نے جو ہے وہ بیڈ ٹچ کیا تھا, تو نہ والدہ سنتی ہیں نہ والد سنتے ہیں, نہیں بیٹے ایسی بات نہیں ہوگی, آپ کو فیل ہوا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. بچہ جب آپ کو پرسنلی کوئی بات آ کے بتا رہا ہے, بچے ایسے نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے. اچھا دیکھیں یہ جو تعلیم ہے نا گڈ ٹچ کی اور بیڈ ٹچ کی ساری دنیا میں رائج ہے. ہمارے جو ساتھ ہمسایہ ملک ہے انڈیا ہے, تو پاکستان میں یہ جو تعلیم ہے کیا یہ ہونی نہیں چاہیے؟ کیا ہم اپنے بچوں کا جنسی استحصال اسی طرح ان درندوں سے کرواتے رہیں گے؟ حکومت پاکستان کو کیا آپ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ اس وقت بڑی سخت نگرانی کے ساتھ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ اسکولوں میں رائج کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں معاشرے میں ڈسکس کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ چند اسکولوں میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کیا بھی کیا, مگر ابھی بہت ضرورت ہے. ابھی بچوں کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر کوئی بچے کو ٹافی
ٹافی کا لالچ دے کے, کسی چاکلیٹ کا لالچ دے کے, کسی کھانے والی چیز کا لالچ دے کے, کوئی بھی آپ کے پرسنل انکل, کوئی بھی آپ کے جو ہے وہ رشتہ دار, یا باہر کوئی دکاندار, یا ارد گرد کے محلے دار, کوئی بھی اگر بچے کو یہ کہتا ہے کہ آؤ بیٹا میں تمہیں ٹافی لے کے دیتا ہوں, آؤ بیٹا میں تمہیں یہ کھانے کی چیز لے کے دیتا ہوں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بچوں کی جو ہے انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہم جو لالچ دے سکتے ہیں نا وہ اسی بیس پہ دے سکتے ہیں کہ بچے کی جو پسندیدہ چیز ہے اس سے ہم اس کو لالچ دے کے اپنی طرف راغب کر لیں. وہ اپنی شیطانیت جو ہے وہ بچے کو فوکس کرتے ہیں پہلے. اب وہ جب ان کا بچہ تو بچہ ہے, وہ کہتا ہے ہاں مجھے ٹافی ملے گی, اور وہ جانتا بھی ہوتا ہے کہ یہ گھر میں انکل آتے ہیں, یا یہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں, یا یہ کون ہے, کیونکہ یہ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ فوکس کیا ہوتا ہے بچے کو. یہ کوئی ان نون بندہ نہیں ہوتا جو آپ کے بچے کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے یا اس کے ساتھ جنسی اتصال کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جنسی جو ابیوز کیا جاتا ہے والے ہی ہیں یہ. ہاں, یہ فزیکل ابیوز جو سامنے آتی ہے نا, یہ جاننے والے زیادہ تر ہوتے ہیں لوگ, جو بچے کے اوپر تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں, چھوٹے بچوں کو, 3 سال کے بچے کو بھی کسی کی گود میں نہ دیں. اب ماں باپ خود اپنے بچوں کو سنبھالیں. اور بیٹی, اگر آپ کی بچی ہے تو بچی کی حفاظت تو آپ کو بچپن سے لے کے اور بڑے ہونے تک ایسے کرنی ہے جیسے کوئی شیر جو ہے وہ اپنے غار کی حفاظت کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ادروائز دیکھیں کہ اگر ہم نے اس چیز کو نہ ہم نے کور کیا, چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو گلی محلوں سے اغوا کر کے جو ہے وہ گاڑیوں میں ان کا جنسی استحصال ہو رہا ہے, کہیں جو ہے وہ دکانوں کے اندر لے جا کر, جو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان سب چیزوں پہ. بچوں کو بتائیں کہ بچوں کسی بھی بڑے آدمی سے جو آپ کو یہ کہے کہ آ جاؤ میری گود میں بیٹھو, آ جاؤ میں آپ کو یہاں پیار کرتا ہوں, آپ کے بالوں کو جو ہے وہ چھیڑے, آپ کے جسم کے حصے کو کسی کو چھیڑے, اس کو فوراً سے آپ جو ہے وہ چیخ مار دیں. آپ فوراً سے اپنے ماما بابا کو جو ہے وہ آواز دیں اور بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمیں بیڈ ٹچ کر رہا ہے. یہ ٹاپک بڑا ڈیٹیل والا ٹاپک, اور یہ لازمی انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آج کا جو ہمارا بتانا ہے, دیکھیں یہ والدین نے بتانا ہے, یہ ضروری چیزیں ہیں. آپ نے والدین کی تربیت میں یہ ایک ضروری عنصر ہے جو آپ نے بچے کو بتانا ہے. اور اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی, میں ہمیشہ ایک اور چیز منع کرتی ہوں کہ بائک پہ آگے بٹھا کے آپ بچوں کو بھیجتے ہیں, سائیکل پہ آگے بٹھا کے بھیجتے ہیں, مت بھیجا کریں. پیچھے بٹھائیں بچے کو, اور چھوٹے بچوں کو بائک پہ مت بٹھائیں. جو چھوٹے بچے ہیں جو اپنی جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتے, جن کا میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے جو ہے وہ بائک پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے, یہ کام نہ کریں پلیز. جب تک کوئی بڑا پیچھے نہ بیٹھے تب تک آپ نے بچے کو بالکل, یہ تو آپ کی سیفٹی ٹپ ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ بچے کو آپ نے سمجھانا ہے. دوسرے کھانے پینے کے معاملات, بچے کھانے پینے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ اگر انہیں کھانے پینے کے جو ہے وہ لالچ دے کے لے کے جاتا ہے کہیں, یا بازار آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ بچے کو بھیج رہے ہیں, تو نہیں بھیجنا آپ نے. اور خاص کر لڑکیوں کے معاملے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. یا لڑکے ہوں, آج کل تو لڑکے بھی سیف نہیں ہیں, لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, اپنے بچے کا دھیان آپ نے خود رکھنا ہے. بچے اتنے پیدا کریں جتنے آپ سنبھال سکیں. بالکل, بچوں کی تعداد بڑھانے سے جو ہے وہ آپ اچھے والدین نہیں کنسیڈر ہوں گے. بچوں کی اچھی تربیت کرنے سے آپ اچھے والدین کنسیڈر ہوں گے. میرا ایک سوال اور یہاں پر ہے, کیونکہ ہمارے جو ٹاپک تھا کہ موبائل اور یہ جو مصروفیات کی وجہ سے والدین اور بچوں کے درمیان جو گیپ وہ بڑھ گئے. دیکھیں, اگر آج کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں, تو کیا جب وہ بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر وہ بچے بھی ان کو ٹائم نہیں دیں گے؟ تو پھر یہ تو ٹیٹ فور ٹیٹ والی سچویشن ہو جائے گی نا, کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک میں ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو, تو وہ تو پھر اس کی وجہ سے بڑی مشکلات نہیں ہو جائیں گی؟ بہت بڑی مشکلات ہو جائیں گی, اور مشکلات ہوتی ہیں. یہ تو آپ دیکھ لیں, مکافات عمل تو ہے جو ہوتا ہے, آپ جیسا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ویسا ہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے. یہ تو دنیا میں مکافات عمل بھگت کے جانا پڑتا ہے. آج آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں, ان کا کہنا مانتے ہیں, یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, حسن سلوک کرتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, بدتمیزی نہیں کرتے, تو کل کو آپ کی بچے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویسا ہی بیہیویئر رکھیں گے. دیکھیں, والدین کو اف تک کرنے کا حکم تو قرآن میں آیا نہیں ہے. قرآن پاک ہمیشہ ہر وقت یہی ذکر کرتا ہے کہ والدین وہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی جو ہے وہ بچے کے ساتھ مٹا دی ہے. ایک عورت اپنی پوری جوانی اپنے بچوں کے ساتھ غرق کر دیتی ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے پھر تگ و دو کرتی ہے, اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے. اگر اس کا شوہر اس کو توجہ نہیں بھی دیتا, محبت نہیں بھی دیتا, وہ یہ سوچ کے جی رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے جیوں گی, میں اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو وقف کروں گی. لیکن یہ عورتیں بھی ہماری جنریشن تک ہیں. جنریشن زی میں یہ سوچ بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے ٹائم نہیں دے گا, مجھ سے بات نہیں کرے گا, مجھے اگنور کرے گا, میں اس سے بڑھ کے اگنور کروں گی. کسی اور لڑکی کے پاس جائے گا, میں کسی اور بندے کے پاس جاؤں گی. یہ جو آپ نے انا کی جنگ لگا لی جنریشن زی میں, یہ کیسے اچھے والدین ثابت ہوں گے جو آپس میں لڑنے کے چکروں میں جو ہے وہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو, تم صحیح ہو میں غلط ہوں, اس چکر میں آ کر جو ہے وہ بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, بچے جو ہے نا وہ بگڑ ہیں. دیکھیں, اگر آپ کا شوہر بالفرض کسی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہے بھی, تو آپ تھوڑی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے جو آپ بھی یہ کام کریں گی, آپ تھوڑی بڑھ چڑھ کے وہی کریں گی جو مرد کر رہا ہے.
آپ اسے سمجھائیں گی, آپ اسے اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں گی, اور اگر آپ ناکام ہو جاتی ہیں اور آپ بڑوں کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. وہ جب تک ٹھوکر نہیں کھائے گا, جب تک اس کو اس سے جو ہے وہ دھوکہ نہیں ملے گا, وہ بندہ واپس لیکن نہیں پلٹے گا. بچوں کی زندگیاں برباد نہ کریں. بچوں کی زندگی برباد اگر نہ. بچہ اچھا کوئی ایک, اگر والد غلط ہے تو والدہ ساتھ دے بچوں کا, والدہ غلط ہے تو والد ساتھ دے بچوں کا. یہ دونوں جو ایک ٹائم پہ بچوں کی تربیت کا مقصد جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں نا, ایسے بچے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں. دیکھیں ناسور تو خیر ہم ورڈ نہیں کہیں گے کہ وہ بھی نہیں, کسی یہ غلط بچے کوتاہی کا نتیجہ ہے, لیکن دیکھیں انسانیت ان میں ہے. ناسور کیا ہوتا ہے؟ جو لا علاج ایسا زخم ہوتا ہے کہ جو لا علاج ہو, جس میں بالکل جو ہے وہ آپ کے پاس علاج کی گنجائش ہی نہ ہو. بچہ غلط سوسائٹی پر چلا گیا تو قصور کس کا؟ نا والدین کا قصور ہوا. تو آپ نے اس کو جو ہے وہ سوسائٹی اس میں میں چھوڑ دیا. زیادہ ہاتھ کس کا, والد کا یا والدہ کا؟ سوسائٹی میں جو بچے آج دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, جن والدین کی یہ تربیت ہے کہ وہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے انہوں نے تربیت میں جو ہے وہ دوسرے اپنی اولاد کو دی ہے, یہ اولادیں باہر نکل کے کس کس طرح سے جو ہے وہ, اگر یہ آرگنائزیشن کا حصہ بنے تو یہ دوسرے لوگوں کی زندگی خراب کرتے ہیں, اگر یہ کسی کی زندگی کا حصہ بنے تو ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں. ان میں میجورٹی آف لوگ جو ہیں, میجورٹی آف پیپل جو ہیں, یہ نارسسسٹ ہوتے ہیں, نارسسزم کا شکار ہوتے ہیں. اس میں میجورٹی آف جو ہے بائیپولر ڈس آرڈر ہیں. مطلب میجورٹی آج جو ذہنی امراض ہمارے ہاں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لوگوں میں انوالو ہو رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پر توجہ کا نہ ہونا اور والدین کی تربیت کا نہ ہونا ہے. والدین کی محبت جو ہے نا وہ بہت ضروری چیز ہے بچوں کے لیے. دیکھیں پھر تو یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ جو والدین ہیں ان کو یہ پیسے کی جگہ ان کو وقت دیں, اور ان کی تربیت میں خاص کر والد اور والدہ دونوں اپنا ٹائم دیں. جی, دونوں اپنا ٹائم دیں, اور دونوں کا ہی ٹائم بچوں کے لیے ضروری ہے, کسی ایک کا وقت نہیں. یہ نہیں, والد کو چاہیے کہ وہ اپنے مصروف وقت میں سے اپنی فیملی کے لیے لازمی وقت نکالے. ویک میں 2 days والدین کے بچوں کے ساتھ لازمی ہونے چاہیے اگر آپ بہت مصروف والدین ہیں, ورنہ روزانہ کی آپ کے پاس بچوں کی خبر لازمی ہونی چاہیے کہ بچوں کی ایکٹیویٹی کیا ہے, بچے کیا سوچتے ہیں, اور ان سے ان کی سوچ پوچھا کریں. بچوں سے کمیونیکیشن کریں. بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ایسے ہے کہ پھر وہ دوست باہر تلاش کرتے ہیں, اور پھر جب وہ باہر دوست تلاش کرتے ہیں تو یا تو موبائل فون پہ ان کے دوست بنتے ہیں, پھر چیٹ GPT آتا ہے, پھر فیس بک آتا ہے, پھر انسٹاگرام آتا ہے, اور وہاں سے جو ان کو جو ہے وہ برے لوگ ملتے ہیں وہ ان کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں امریکہ میں ایک وقوع ہوا تھا جس میں ایک جو لڑکا تھا وہ چیٹ GPT کے ساتھ, AI کے ساتھ اتنا زیادہ انوالو ہو چکا تھا کہ اس نے اس کو خودکشی پر آمادہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو والدین کی طرف سے پیار نہیں ملا, تو وہ جا کے اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور چیٹ GPT میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے وہ مشورے لیتا, اس سے وہ دل کی باتیں کرتا. وہ تو ہیومن ہے, وہ آپ کے ایکسپریشن کو بھی لے رہا ہے. دیکھیں AI جو ہے نا جتنی مرضی ترقی کر لے, ایموشنز کو پھانپنے کی ترقی تو نہیں کر سکتے. آپ جو پوچھیں گے وہ وہی جواب دے گا. آپ جو آپ کی درمیان میں آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آپ کو اسی کے مطابق جو ہے وہ ایک لائن میں جواب دے دے گا. لیکن جب آپ کسی اپنے پیارے سے بات کرتے ہیں, آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم نے پریشان نہیں ہونا, جب آپ صرف ڈونٹ ویری کا ایک لفظ جو ہے وہ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ جملہ آپ کو جو ہے وہ بہادر بنا دیتا ہے کہ تم نے کسی میدان میں ہارنا نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں ہر جگہ تمہارے ساتھ کھڑا یا کھڑی ہوں. یہ والدین کی اتنی سی بات جو ہے نا وہ بچے میں کانفیڈنس لیول انکریز کر دیتی ہے. بالکل. اور والدین کی نگلیکشن, والدین کا برا رویہ, والدین کی ڈانٹ ڈپٹ, والدین کے غلط الفاظ اپنے بچوں کے لیے, یہ بچوں کو جو ہے وہ بہت پیچھے دھکیل دیتے ہیں. بچوں کی ذہنی صحت بھی خراب ہوتی ہے, اور ایسے بچے جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ نہیں پنپ پاتے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھا میرا آپ سے ایک آخری سوال یہ ہوگا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے اپنی پڑھائی سے بھی بہت زیادہ دور ہیں, موبائل کو زیادہ وہ امپورٹنٹ دے رہے ہیں, اور خاص کر اس میں گیمز کی طرف, تو ایسے بچوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی کہ والدین اس طرح کے بچوں کو کس طرح ٹیکل کریں؟ بچوں گیمز کھیلیں, بچوں کو گیمز کھیلنے کے لیے میں منع نہیں کرتی, لیکن گیمز بچوں کو ایسی کھلائیں جس میں ان کی کوئی مائنڈ تھیراپی ہو, جس میں ان کو کوئی مائنڈ ایکٹیویٹی ہو, جس میں وہ کچھ سیکھ سکیں, جس میں وہ کچھ اچھا جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. کوئی کریٹیو چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ اٹیچ کریں, کریٹیو گیمز اٹیچ کریں, نہ کہ اس طرح کی گیمز اٹیچ کریں جس میں فائرنگ ہو رہی ہے, جس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, جس میں ایک دوسرے کو مار کٹائی ہو رہی ہے, جس میں ٹاسک دیے جا رہے ہیں. یہ گیمز بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہیں. میرا آپ سے یہی ہے کہ جو بچے جو 9th اور 10th اور 8th میں
ہوتے کیونکہ سمجھدار بچے ہوتے ہیں, ایسے بچوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ اور والدین کس طرح ٹیکل کریں؟ اچھا, ایسے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں لازمی لگائیں. 8 سال کے بعد بلکہ 5 سال کے بعد بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی کی عادت ڈالیں. ہمارے یہاں فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے شاید اب گراؤنڈس نہیں ہیں کیونکہ کمرشل ایریا بن گئے ہیں, لوگوں نے جو پہلے گراؤنڈ ہوا کرتے تھے وہاں بڑے بڑے پلازے کھڑے کر لیے ہیں, ہماری زرعی زمین کو ختم کر کے سوسائٹیاں بنا لی ہیں. یہاں پہ ہر چیز تو یہاں پر جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو چکی ہے, تو بچے کہاں جائیں؟ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے جائیں, سب سے بڑا فٹ بال کھیلنے جائیں یا چیزیں جائیں, تو وہ کہاں جائیں؟ ان کے ارد گرد کوئی ایسا ماحول نہیں ہے. اسپورٹس ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوگی تو آپ ظاہری بات ہے پھر مینٹل ایکٹیویٹی میں آئیں گے, اور مینٹل ایکٹیویٹی میں آئیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل سکیڑ لیں گے, سیکیور کر لیں گے اور ایک کمرے تک محدود ہو جائیں گے. اس کا حل بتائیں نا, ڈارک روم میں آ جائیں گے. بالکل حل اس کا یہ ہے کہ میں نے وہی بتا رہی ہوں کہ 5 سال کے بعد بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی میں لازمی لے کر جائیں. آپ نے بتایا پلازے بن گئے, اسپورٹس کے لیے جگہ نہیں ہے, جو وہ بتائیں ان ایریا کے لیے لے کے جائیں. جی, ان کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بال کھیلیں, ان کے ساتھ باسکٹ بال کھیلیں, ان کے ساتھ مختلف قسم کی گیمز کھیلیں. صرف کرکٹ ہی نہیں, ہماری اور بھی بہت ساری گیمز ہیں. سوئمنگ کریں بچوں کے ساتھ, بچوں کی سائیکلنگ کریں بچوں کے ساتھ. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ابھی بھی کی جا سکتی ہیں. اور اس کے لیے اگر بچوں پہ پیسے انویسٹ کرنے ہی ہیں تو بچوں کو ایسے اسپورٹس کلب جوائن کروائیں جہاں پہ بچے جو ہے وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو مینٹین رکھ سکیں. جو بچہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ انوالو ہوگا وہ اے آئی کی طرف کم انوالو ہوگا. اے آئی ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو, لیکن اتنا سکھائیں جتنا وہ صرف معاشرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. آپ جو ہے وہ ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اتنا لبریز ضرور کریں کہ وہ ہار نہ مانیں, انہیں پتہ سب کچھ ہو. یہ کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں ان کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے. پہلے تو اسکولوں میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ گیمز کے جو ہے وہ پیریڈ ہوا کرتا تھا, سیشن ہوا کرتا تھا اور ایک ٹائم ہوا کرتا تھا, لیکن آج وہ بھی میں نہیں دیکھتی. دیکھیں نا, آپ نے اسکول اور کالجز کی بات کی, وہاں پر تو ان کے پاس اسپورٹس گراؤنڈ ہی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے کمروں میں اسکول بنائے ہوئے ہیں. تو حکومت کس طرف سوچ رہی ہے؟ حکومت کو اس طرف سوچنا نہیں چاہیے کہ بچوں کی نشو و نما کے لیے کھیل اور گراؤنڈز لازمی ہے. بالکل لازمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسکول ایسے اسکولوں میں پرمیشن ان اسکولوں کی دیں جن بلڈنگز کے پاس جو ہے وہ گراؤنڈز موجود ہیں, جن بلڈنگز کے پاس جو ہے وہ کھلے ہوادار کمرے موجود ہیں. آپ سائیکولوجیکلی ایک بندے کو بند کر دیں کسی کمرے میں, اس کو سفید دیواریں جو ہے وہ دکھائیں اور وہاں پہ صرف چارٹس لگیں اور اس پہ مختلف اشکال بنی ہوئی ہوں, بچہ کتنی دیر اس سچویشن کے ساتھ جو ہے وہ موو کرے گا؟ وہ بور ہو جائے گا. بچے اسکول جانے سے جو ہے وہ ڈرامے کیوں کرتے ہیں؟ بچے اسکول جانے سے ہمیشہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ہم نے صبح نہیں اٹھنا, ہمیں یہ ہو رہا ہے, ہمیں وہ ہو رہا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں وہ انوائرمنٹ پسند نہیں آتا, ٹیچرز پسند نہیں آتے. پہلے ہمارے جو ٹیچرز ہوا کرتے تھے نا وہ بڑے ویل ڈریسڈ ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہماری ٹیچر بڑی تیار ہو کے آتے تھے اور ہم ان کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ آج ٹیچر نے کون سا لباس پہننا ہے اور آج ٹیچر نے کون سی جو ہے وہ ہاتھوں پہ کیوٹیکس لگانی ہے اور میک اپ کیسا ہونا ہے اور بال کیسے بنے ہونے ہیں, یہ کیوریوسٹی ہوتی تھی, یہ دیکھنے کے لیے اسکول جاتے تھے. آج آپ ٹیچرز کو دیکھیے ایسے ہی صبح اٹھ کے جو ہے وہ منہ تو لگتا ہے خود جیسے ڈپریشن کا شکار ہوں, کوئی اینزائٹی کا شکار ہوں, ڈپریشن کا شکار ہیں. خود گھروں سے لڑکے جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ آگے بچوں کو پڑھاتے ہیں. دیکھیں وہ بندہ جو پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, وہ کیسے اچھا ٹیچر ثابت ہو سکتا ہے؟ جس کی گھر میں نہیں بنتی اس کی بچوں سے کیا بنے گی؟ اس کے لیے ایسے بچوں کے لیے ایسے ٹیچرز ہونے چاہیے جو کھلکھلا کے ہنستے ہوں, خوشی محسوس کرتے ہوں, جن کے جو خوش لباس ہوں, خوش اخلاق ہوں, خوش شکل ہوں. ایسے ٹیچرز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں بچوں کو. اچھا, اس میں آپ کا ایک مشورہ, میرا تو یہ مشورہ ہے کہ کوئی ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہمارے تمام اداروں میں ہونا چاہیے. بچے کو کوئی ایشو آ جائے, گھر میں ایشو آ جائے, والدین کی طرف سے آ جائے, بچہ اپنے دل کی بات ان سے کر سکے, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ اسکول ہوں, چاہے یونیورسٹی ہو. اور ایک سائیکالوجسٹ کسی ادارے پہ بھاری نہیں پڑتا. ایک اسکول کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کافی نہیں ہے. شروعات تو کریں ہم. ہاں, ایک اسکول میں 2 سے 3 سائیکالوجسٹ کا یا پینل ہونا چاہیے, 5 سائیکالوجسٹ کا, جس میں بڑے بچوں کے لیے جو ہے وہ الگ طریقے سے اور چھوٹے بچوں کے لیے الگ طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے سیشنز ہوں. اور وہ بچے جو اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا سمجھتے ہیں یا کسی کوئی ٹرامیٹک ڈس آرڈر یا پاسٹ جو ہے ان کا کوئی ٹراما ان کے ساتھ چلتا ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ, اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتے ہوں. اور وہ دوست ہوں ان کے, وہ سائیکالوجسٹ نہ ہو. وہ دیکھیں جب ہم تھیراپیز دیتے ہیں یا ہم کاؤنسلنگ سیشنز پہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو ہم ان کے دوست ہیں. وہاں ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, وہاں ہم کوئی ماہر نفسیات نہیں ہیں. وہاں وہ بندہ اگر ڈاکٹر سمجھ کر جو ہے وہ میرے پاس آئے گا تو وہ اپنی بات نہیں بتا پائے گا. اس کو اتنا کمفرٹ زون دینا پڑے گا کہ جس میں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی میں آ گئے ہیں کہ جی بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے.
آپ بالکل بے فکر ہو کے بتا سکتے ہیں یہ بات آپ کی کبھی باہر نہیں جائے گی. نہ جانے کتنے راز سائیکالوجسٹ کے سینوں میں جو ہے وہ دفن ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. ہاں کبھی کبھار ہم اتنا ضرور بتاتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کوئی چیز بہت زیادہ پنپ رہی ہے یا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایک آدھ مثال جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں. ادروائز ہم کسی کا نام لے کے اور پرسنلی ہم کبھی اپنے پیشنٹس کو سامنے لے کر نہیں آتے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی نا آپ کے پاس کبھی بھی بچوں کے. اور دوسری بات یہ کہ جن بچوں کا ٹریٹمنٹ سائیکالوجسٹ سے ہو رہا ہو یا جو سائیکالوجسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوں, ان کو دوسرے بچوں کے درمیان میں تماشا نہ بنائیں. ورنہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے آپ کے بارے میں جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہمیں بچوں کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہوگا کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرے, بچوں کی ذہنی صحت خراب نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک بڑا پرسنل سا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, آپ کو شاید ہنسی بھی آئے گی. یہ جو سائیکالوجسٹ بھی نا یہ خود ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. یہ خود جا کے نا کہیں پہ اگر تعلیم و تربیت کر رہے تو میرا ایک ٹاپک تھا, میں نے اس کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ بھی کی. تو جب میں ان سے ملتا تھا نا جا کے تو وہ تنگ آئے ہوتے تھے, وہ ایسے لگ رہے تھے یہ خود ڈپریشن کا شکار ہیں. انہوں نے کیا تربیت کرنی ہے. سب سائیکالوجسٹ ایسے نہیں ہوتے اور سب ڈاکٹرز ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے کسی کسی کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے, ایسے ہی اللہ نے کسی کسی کے الفاظ میں بھی شفا دی ہوتی ہے. یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, ماہر نفسیات ہیں, لفظوں کے ڈاکٹر ہیں, لفظوں سے علاج کرتے ہیں. تھیراپیز ہوتی ہیں, تھراپیز جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کی جاتی ہیں. کاؤنسلنگ سیشنز پہ لوگوں کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, بچوں کو لے کر آتے ہیں. پھر اس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سائیکالوجسٹ بھی تو انسان ہے, اس کو کیا ڈپریشن نہیں ہو سکتا, یا اس کے مسائل نہیں ہو سکتے, یا اس کے بچے نہیں ہو سکتے, یا اس کا گھر نہیں ہے, یا وہ زندہ نہیں ہے, یا وہ جو ہے وہ اپنا گھر بار نہیں لے کے چلتا, یا اپنے کام کاروبار نہیں لے کے چلتا. لیکن اس کے پاس ایک چیز ہے جو سب سے بڑی ہے, وہ ہے اس کی تعلیم, وہ ہے اس کی ایکسپرٹی. اسی ایکسپرٹیز کی بیس پر جو ہے وہ اپنی ٹینشن اور ڈپریشن کو ایک سائڈ پہ کر کے وہ دوسرے کے ٹینشن اور ڈپریشن کا جو ہے وہ حل بتا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایکسپرٹی ہے. اب آپ مجھے کبھی ڈپریشن میں نہیں دیکھیں گے, الحمدللہ. آپ دنیا جو ہے وہ جتنا مرضی بولتی رہے, مجھے فرق کوئی نہیں پڑے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. بہادر بندہ نہیں ڈرتا, سچا بندہ نہیں ڈرتا. ہاں اگر آپ جو ہے وہ کہانی ہو کسی کے, آپ نے کوئی جو ہے وہ غلط کام کیے ہوں یا کوئی اس طرح کی باتیں کی ہوں, تو آپ ڈر کے جو ہے وہ ایک بل میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. کتنی سازشیں ہوتی ہیں آپ کے خلاف, لیکن اگر آپ نکل کے سامنے جو ہے وہ محاذ پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کر رہے ہوں تو آپ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. جب آپ ڈر گئے اور جب یہ ڈرانے والے اس ڈر میں آپ کو ڈرانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ہار گئے. تھینک یو سو مچ. بچوں کو ایکٹیویٹ کریں اور ہمیشہ بچوں کو جو ہے وہ کانفیڈنس لیول ان کا انکریز کریں. جو دوسرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسے بچوں کو آپ جو ہے وہ اگنور کریں. اور بچوں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی بچے آپ کو مارتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, یا اسکول میں یا کالج یا یونیورسٹی میں, تو بجائے کہ آپ ذہنی اذیت کا شکار ہوں, بلکہ آپ جو ہے وہ ان کے سامنے باقاعدہ طور پر اپنی اور زیادہ طاقت کو جو ہے وہ بڑھائیں, اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ان کے سامنے جو ہے وہ آ کر بیٹھیں, اور اپنی جو ہے ویبیلٹی کو بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کو شروعات کریں. اگر آپ ان سے ڈر گئے تو وہ آپ کو اتنا ڈرائیں گے کہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اور ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے, اس سے بہت سارے لوگ خودکشی کر چکے ہیں, یاد رکھیے گا. دیکھیے امریکہ میں جب کوئی کسی کی عزت پہ وار کرتا ہے تو وہ بندہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ آ جاتا ہے, اور جب کوئی اپنا جو ہے وہ آپ کی جو ہے پر وار کرتا ہے, تو یہ کوئی سائیکالوجسٹ ہو, کوئی سائیکیٹرسٹ ہو, کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر ہو, یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا. انسان تو ہے نا, ایموشنز تو ہیں, آپ کیسے اپنی ذاتیات پہ حملے برداشت کریں گے؟ تو لوگوں کو اس نہج تک لے کے مت جائیں کہ وہ اپنی زندگیاں ختم کریں. یہ لوگ تو قاتل ہیں, ان لوگوں پہ کیس ہونے چاہیے جو دوسروں کی زندگیوں میں عمل دخل کرتے ہیں اور جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, اور ایسے بچے اپنے والدین سے یہ سب چیزیں سیکھ جاتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر لگنا چاہیے, بالکل ان لوگوں پہ لگنا چاہیے, اور لگتا بھی ان لوگوں پر ہے. میں کہتی ہوں ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے, بالکل ایسے ڈالنا چاہیے. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم کی قلت ہوتی, بہت ہی شاندار اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے جو ہے نا آج کا ٹاپک اس کو ڈسکس کیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں مس نبیہ, جنہوں نے بڑے ہی شاندار انداز میں کہ جو بچوں اور والدین کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا, اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ایک مالی ڈیل نہ بنے, صرف ان کو آسائشیں اور پیسہ نہ دیں, ان کو ٹائم دیں, ان کو پراپر وقت دیں, تاکہ بچوں اور والدین کے درمیان جو رشتہ وہ جو ہے گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور پیار اور محبت کا رشتہ قائم رہے. ناظرین اپنے میزبان رانا زاہد علی کو KN ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.